بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ ذی الحجہ کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا اہمیت اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی وساطت سے پوری ملت اسلامیہ کو اور بالخصوص اہلیان پاکستان کو حج کے اس مبارک موقع پر اور عید الاضحیٰ کے اس بابرکت موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین یہ تمام مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا سبب بنے، باعث برکت بنے، اور عالم اسلام کے لیے ایک انتہائی شاندار مستقبل کی نوید لے کر آئے۔ بیٹا، اسلام جو ہے وہ اجتماعیت چاہتا ہے، وہ عالمگیریت کا علم بردار ہے۔ آپ جتنی بھی عبادات ہیں، اگر ان پر آپ غور کریں تو ہر عبادت تدریجاً ایک مسلم سوسائٹی کے لیے بنیادیں فراہم کرتی ہے، اور ہر عبادت اجتماعیت کی دعوت دیتی ہے۔ نماز 5 گانا محلے کی مسجد میں، پھر اس کے بعد جمعہ کی نماز قصبے کی مسجد میں، پھر عید کی نماز کھلے میدان میں، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مسلم سوسائٹی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوشیاں بھی منائے اور ایک دوسرے کے مسائل کو جاننے کی کوشش کرے، اور پھر جان کر انہیں حل کرنے کی کوشش کرے۔ حج اسی اجتماعیت کا مظہر عتم ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ان میں سے جس پر حج فرض ہوتا ہے، حج کی شرائط کو وہ پورا کرتا ہے، اور وہ خوش نصیب کعبۃ اللہ کا طواف کرنے، حجر اسود کو بوسہ دینے، صفا اور مروہ میں دوڑ لگانے اور عرفات میں قیام کے لیے آتا ہے، تو وہ مسلم اجتماعیت کا ایک سفیر بن کے آتا ہے۔ پوری دنیا سے مسلمان کشاں کشاں حج کے لیے ایک لباس میں ملبوس، ایک زبان بولتے ہوئے، ایک گھر کا طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو دنیا کو پیغام ملتا ہے کہ اسلام میں کسی کی کھال کا کوئی سا رنگ ہو، کسی کی زبان پر کوئی بولی ہو، کسی بھی جغرافیے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی نسل اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اور اس کا سوشل اسٹیٹس کچھ بھی ہو، وہ غریب ہو یا امیر ہو، وہ کسی طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ مسلم سوسائٹی کا، اجتماعی مسلم قومیت کا ایک حصہ ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ تمام گورے کالے، امیر غریب ایک لباس میں ملبوس اللہ کے گھر کا چکر لگاتے ہیں، اور ایک ہی بولی بول رہے ہوتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اس اجتماعیت کو جو فلسفہ حج ہے اور اجتماعی عبادت کا مظہر عتم ہے، اگر مسلمان اپنی باقی زندگی میں بھی اپنا لیں تو پھر مسلم امہ میں ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو ایک گھر میں جمع ہو کر عبادت بجا لانے کے لیے موقع فراہم کرتا ہے، مسلمان جب وہاں سے واپس جائیں تو وہ اس اجتماعی شعور سے، اجتماعیت کی فکر سے لیس ہو کر جائیں اور ایک جسد واحد کے مانند ایک دوسرے کی بھلائی اور خیر خواہی کے جذبات سے سرشار ہوں۔ کوئی مسلمان دنیا میں کہیں بھی بستا ہو، وہ کسی بھی قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی خوشی کو ہر مسلمان اپنی خوشی سمجھے اور اس کی پریشانی کو ہر مسلمان اپنی پریشانی سمجھے، تو حج کا بنیادی فلسفہ اور حج کا بنیادی مقصد پھر پورا ہو جاتا ہے۔